السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الامین الرحیم رحیم الکریم المتین الرؤوف وعلی آلہ واصحابہ الاکملین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک عز و جل اور اس کے حبیب مطلق محبوب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ خدا کی خالقیت، مالکیت اور معبودیت، ذات اور صفات دونوں اعتبار سے کسی بھی زاویے سے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے ہی اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے مثال مخلوقیت، افضل الخلائق، سید الانبیاء والمرسلین ہونے میں کوئی بھی مخلوق ان کی نظیر اور مثال نہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور اس کا اسٹیٹس۔ اللہ پاک خالق مطلق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق، بے مثال مخلوق، تمام مخلوق میں اعلیٰ اور افضل۔ ظاہر ہے یہ وہ عظیم الشان پہلو ہے کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ پاک کی خالقیت میں کسی بھی زاویے سے کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ خالق کل جیسے تھا آج بھی ہے، حضرت عیسیٰ تک ویسے ہی۔ اولیت اور آخریت اس کی وہ شان ہے کہ اس سے پہلے کوئی ویسا نہیں، اور آخریت وہ شان ہے کہ اس کے بعد کوئی ویسا نہیں۔ لیکن امت میں تبدیلی اور امت میں چینجنگ، اس کے اسٹیٹس میں، اس کی عظمت میں، اس کی برتری اور مقبولیت میں چینجنگ ہوتی رہی، اور اس کا راز خالق نہیں، اس کے راز نبی ہوا کرتے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی امتیاں ان کے زمانے میں تمام سے افضل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی امتیاں نہ پاس، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر، ہر زمانے کی امت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے، یہ وہ عظیم مقام ہے، یہ عظیم پہلو ہے جس کو احساس کریں گے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ اور بھی مجلہ ہوگا، منور ہوگا۔ خالق میں کوئی تبدیلی نہیں، پھر امت میں چینجنگ کیسے، امت میں تبدیلی کیوں کر؟ خالق ہونے کے اعتبار سے نہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے۔ آپ آدم میں ہوتے تو آپ کا اسٹیٹس کچھ اور ہوتا، ان میں سے کسی بھی
عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان میں ہوتے تو مقبول محبوب ہوتے، لیکن آپ کی مقبولیت اور آپ کی محبوبیت لمیٹڈ ہوتی۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے، ان کی امت میں آئے، تو آپ کا اسٹیٹس اب نہ پاسٹ اس پر افیکٹڈ ہو سکتا، نہ پریزنٹ نہ فیوچر، ہر زمانے میں آپ تمام امتوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو آپ کو ہم سب کو محسوس کرنا ہے۔ یہ محسوس کا مطلب میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے اعتبار سے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ خالق آدم کا بھی وہی، عیسیٰ کا بھی وہی، اس درمیان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ مالک اور خالق ہونے میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بھی ادھر ادھر آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ کے اسٹیٹس کی عظمت کا راز خالق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز محسوس کریں گے تو انشاءاللہ ان کے عظیم فرزند سلسلۃ الظہر کی عظیم کڑی، سادات کرام کی شان آن بان، غوث الاعظم دستگیر کا بھی مقام آپ کو اچھے سے محسوسات کی دنیا میں سمجھ میں آئے۔ نا سمجھی ہی ہمارے گمراہی کا راز بن رہا ہے۔ خود کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو خدا کو ہم کیا سمجھیں؟ خود کی سمجھ ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا بیس کیا ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہماری عظمت و برتری کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا اچھا زمانہ گزرے گا، تکلیف میں بھی خوشی نظر آئے گی، عسر میں بھی یسر نظر آئے گا، تنگی میں بھی کشادگی نظر آئے گی۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے آپ ان حضرات کو دیکھیے تو بڑے بڑے محلات پر فخر کرتے تھے، لیکن ایمان جب لے آئے تو غریبی پر فخر کر رہے۔ ان لوگوں کی شان ہوا کرتی تھی الفقر فخری، محتاجگی میرا سرمایہ افتخار ہے، فخر کرنے کا سرمایہ ہے، پونجی ہے۔ ابو بکر کے حوالے سے تو یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جب سے یہ ایمان لائے کبھی پیٹ بھر کر کے ان کی آل اولاد نے کھانا نہیں کھایا، اور اسی میں افضل البشر ہونے کا دیکھ رہے ہیں۔ مالدار غریب امیر سب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کامیابی کا جو راز ہے وہ آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عظمیٰ ہے، آپ سے انسلاک ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے آج کی جو سورہ مائدہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 35 کی، گزشتہ جیسے آیت نمبر سورہ توبہ کے آیت نمبر 119 تلاوت کیا تھا، اس میں ایک نقطہ بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ایمان اور تقویٰ کے بعد بھی آپ کو کمپلیٹ نہیں بتایا گیا، کہا گیا کہ نہیں ایمان بھی ہے تب بھی کامیاب نہیں، تقویٰ بھی ہے تب بھی نہیں، سچوں کے ساتھ رہو، یہ میرا آرڈر ہے۔ بس ہمارے کو صرف تقویٰ اور ایمان نہیں، ہمارے کو سچوں کی صحبت ہونا تو ہونا، یہ اللہ پاک کا آرڈر تھا۔ تو ایک نقطہ یہ ملا تھا کہ ایمان ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان یا تقویٰ، بس اس کو لے کر کے ہم اگر چاہیں کہ اور کہیں کہ بس یہی کافی ہے وافی ہے، نہیں نہیں نہیں، تو پھر اللہ کی توحید آپ مکمل نہیں مان رہے۔ کونوا مع الصادقین بھی اللہ نے کہا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ ایسے ہی آج جو یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 15 ہے، 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سیم وہی بات ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے آپ کا ہمارا ایمان، الحمدللہ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان والے تو تھے ہی آپ، مطلب یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ گویا بے ڈر ہی ہے، اور جب یہ سب کریں گے تو آپ کو اللہ سے ڈر رہے۔ مطلب تقوی کا مطلب عمل ہے۔ چنانچہ تقوی کی تعریف میں بھی یہی کہا گیا ہے تفسیر کی دنیا میں، الاجتناب عن المعاصی والمواظبت علی الطاعات، یعنی پر نیکی کے کاموں پر ہمیشگی اور کنٹینیوٹی برتنا اور برائیوں سے بچنا، یہ تقویٰ۔ تو نیکی کا کام نماز، حج، زکوٰۃ، نیکی کا تو کام، اور برائیوں سے بچنا، شراب، زنا، بدکاری، یہ سب سے آپ بچ رہے ہیں، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ غرض ہے کہ نیک عمل کرنا تقویٰ ہے اور برائیوں سے بچنا بھی تقویٰ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والوں کے بعد کہا تقویٰ حاصل کرو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے
وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کی اہمیت سمجھ. 2-3-5 سال ہو گئے ہماری کتاب کو پڑھے ہوئے، یا پڑھے بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اس کو زنگ لگ گئی ہوگی، کتاب پہ رکھ دی ہوں. 100 پیج کی وہ کتاب تھی، بڑی محنت کی تھی اس پہ، ہوگی وہ الحمدللہ، خدا کرے اگر کتاب کے ذریعے سے آپ وسیلہ والے نہیں ہیں، محبت کے ذریعے سے بن جائیں. ہاں اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بخش دے اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے محبوبوں کی ادائیں نصیب فرمائے، بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ اور معمون فرمائے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو اے ایمان والو، اے نمازیو، اے حاجیو، اے زکاتیو، یہ سب اللہ پاک گویا کہہ دیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو میں، یہ دونوں میں ایمان بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وابتغوا، اور تلاشو، الیہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، الوسیلۃ وسیلہ. دیکھا وابتغوا الوسیلہ نہیں فرمایا کہ وسیلہ تلاشو نہیں، الیہ ہاں کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا ہو وسیلہ تلاشو. سوال پیدا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اللہ پاک نے جب کہہ دیا اے ایمان والو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہنچ گئے اللہ تک. اور تقوی، نیک عمل کیے، برائیوں سے بچے، یہ بھی 2 چیز مکمل فرمانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاشو، وسیلہ تلاشو. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وسیلہ لاؤ، تلاشو کا لفظ ہے جس میں محنت کرنا پڑے. تلاشو کا ورڈ کیا ہے استعمال میں؟ کوئی چیز گم ہو جائے کیا بولتے ہیں؟ ذرا تلاشو جی، دیکھو کہاں گر گیا، کیسے گر گیا. تو اس وقت آپ دیکھیں، مطلب آپ کی حرکتیں، جسم کی میموری اسٹرانگ ہو جانا. تو تلاشو کا ابتغاء، وابتغوا تلاشنا، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب تو یہ بات مطلب یہ جھگڑے کی ختم ہی ہو گئی کہ وہ لوگ یا جو لوگ بھی یہ بولتے ہیں کہ وسیلہ لینا نہیں لینا، لینے نہیں دینے کی بات ہی نہیں ہے، تلاشنے کی بات ہے. اور تلاشنے بھی اللہ پاک فرما رہا. اچھا ورڈ بھی ایک دم لفظ وسیلہ ہی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایک لفظ ہوتا ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ کہیں کو لیے، وہ کہیں کو لیے، تو ہم مراد نہیں لے رہے ہیں، ہم وسیلہ ہی پیش کر دے رہے. قرآن پاک نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اگر وابتغوا الیہ برتن وغیرہ ہوتا اور کہتے تھے کہ وسیلہ مراد ہے تو نہیں یہ لوگ اپنے من سے کچھ تو بھی بول دیتے، ہاں کچھ تو بھی بول گیا، منع کر دیتے. نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 میں آپ دیکھیے. وابتغوا الیہ، وابتغوا مانے اور ابتغوا مانے تلاشو، پلورل کا ورب کا صیغہ ہے. وابتغوا تلاشو، آرڈر کا حکم. الیہ، الی مانے ٹو جس کو بولتے ہیں انگلش میں، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک تلاشو الوسیلۃ وسیلہ. اب اس میں کچھ بھی آپ الٹا پلٹا معنی مراد مت لیجیے گا. الٹا پلٹا معنی کیا ہے؟ اس سے عمل ہے، نیک عمل کرو. تو پھر ایمان اور تقوی میں کیا ہے؟ میں واضح کر چکا ہوں. اللہ پاک نے ڈائریکٹ اگر کہا ہوتا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، تب آپ کہتے کہ ہاں ایمان پر کنٹینیوٹی پرکھ کر کے نیک عمل کرو، یہ ہے وسیلہ. لیکن اللہ پاک نے 2 کر دیا پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے کون ڈرے گا؟ شراب پینے والا پیتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا؟ نہیں، نیک عمل کرنے والا گویا اللہ سے ڈر رہا ہے، برائیوں سے بچنے والا اللہ سے ڈر رہا ہے. تو نیکیاں جتنی بھی ہے وہ سب تقوی میں آ گئی. عمل کی جتنی بھی کوانٹیٹی ہے یا کوالٹی ہے وہ سب تقوی میں آ گئی. تو ایمان اور تقوی یہ 2 چیز آپ کے ایمان اور عمل دونوں کو لا دیا. اب اللہ پاک فرما رہا وسیلہ تلاش کرو. اب اس سے اگر عمل لیں گے تو چھوڑیے، یہ تو ایک دم بالکل آپ کی ہٹ درمی ہوگی. اللہ پاک مراد کو پیش نہیں، بالکل مقصد کو پیش فرما دیا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ قرآن کی آیت کریمہ سے تفسیر کے حوالے سے مراد متعین کیا جائے، لیکن کچھ آیت ایسی ہوتی ہے جو مفسر ہوتی ہے، مفسر میں توضیح کی ہوئی ہوتی ہے، وضاحت شدہ ہوتی، اس میں کوئی بھی وضاحت کی مراد کی ضرورت نہیں، ایک دم صاف اس کو محکم بولتے ہیں، ٹھوس آئے، اس میں کوئی بھی کسی کا سہارا ایک دم کسی بھی زاویے سے نہیں لینا پڑتا. اب ہم ایک دم سمپل انداز میں ترجمہ صرف کر رہے ہیں. 3 بات پر دھیان دیں. اے ایمان والو، سمجھ گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے نا آپ کا ہمارا ایمان. الحمدللہ اللہ سے ڈرو. تو ایمان کے بعد اب ڈرنے کا پہلو ہے، ایمان کے بعد تو مطلب عمل ہی تو ہوگا نا. ایمان کے بعد ڈرنے کا پہلو تو عمل ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ ایمان ہی ہوگا تو پھر اللہ الگ سے کہیں کو فرما رہا ڈرو. جب اگر ڈرنا بھی ایمان ہی ہوتا تو پھر نہیں فرماتا کہ اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو ایمان والے کی کیٹیگری کو متعین کر کے ایک پہلا آرڈر ڈرو اللہ سے.
ایمان والوں کو ورب کا پاسٹ سینٹینس ہے، اور آگے جو فرمایا وہ آرڈر کا سینٹینس ہے، خطاب کا سینٹینس ہے، اس لیے ہم ایکول بھی مراد نہیں لے سکتے. یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ پاسٹ ورب سینٹینس ہے، اور اس کے بعد کہا ڈرو، تو یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر کا ہے، تو اس کو ایکول بھی مراد نہیں. اگر ایسا ہوتا اے ایمان والو اور اے تقوی والو تو دونوں کو ایکول مراد لے سکتے، اے ایمان والو اور اے تقوی والو تو یہ پاسٹ سینٹینس ہوتا. لیکن اللہ پاک فرما اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. دیکھیے یہ آرڈر ہے، اور اسی ڈرنے کے ساتھ فرمایا کہ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تین چیز ہو گئی، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. آگے دو باتیں بولے، اب وسیلہ تلاش کرو. یہ بہت سارے کلپ آ گئے، اتنے کلپ آ گئے ہمارے موبائل کا اسپیس بھر گیا کہ وسیلہ نہیں لینا کہتے. لینے دینے کی بات ہی نہیں ہے بابا. بات ایسی کرو کہ خالی لینے کی بات ہو، دینے میں مت پڑ جائے. لینے دینے کی بات مت کرو. اللہ پاک نے آرڈر کیا ہے وسیلہ تلاش کرو. یہ باپ کا حکم نہیں ہے کہ جاؤ 1 لاکھ روپیہ گم ہو گیا ہے تلاشو، اکاؤنٹ ہے ہو گیا ہے جا کر کے صحیح کرو. یہ باپ کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے وسیلہ تلاش کرو. جملے پہ غور کرنا. اب اگر کوئی امت کے فرد میں تختہ مشق بنا رہے وسیلہ کے آرڈر کو، وسیلہ کے حکم کو، تو آپ موحد نہیں ہو سکتے. موحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے آرڈر کو فالو کیا جائے. اللہ کا آرڈر ہے وسیلہ تلاش کرو. میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، اس کو عقیدت میں مت سنیے، عقیدے میں سنیے. عقیدت میں مت سنیے. اللہ پاک کا حکم ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، کوئی کتاب ابھی ہم نے پیش کریں. ماننے کی جب دنیا سجتی ہے نا تو یسرنا القرآن بھی اللہ کا قرآن نظر آتا ہے. کیونکہ ہم نے خدا کی قسم، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں نے بعد میں پڑھی ہے. یسرنا القرآن میں نے پڑھا ہے اسماء للہ تعالی الحسن التی امرنا بها الدعاء من احصاها دخل الجنہ. یہ یسرنا القرآن میں ہے، رواہ البخاری و مسلم. کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جن 99 ناموں کو اگر تم گنو گے تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. یہ یسرنا القرآن میں ہے. وہ یسرنا القرآن جس میں حوالہ ہے بخاری اور مسلم کا. دیکھیں آپ، جو بچہ ہجے لگانے نہیں آتا یسرنا القرآن کا، اس میں بخاری اور مسلم ہے. کیوں؟ ماننے والوں کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، ڈسکس کرنے والوں کے لیے نہیں لکھی جاتی. اس بات کو دھیان میں رکھے گا. تو یسرنا القرآن کا بھی اسٹیٹس ایک ماننے والوں کے سامنے قرآن کی شکل میں نظر آئے گا اگر وہ ماننے والا ہے. من احصاها دخل الجنہ، یہ حدیث ہے. سب سے پہلے میں نے اسی سے یاد کیا. بخاری مسلم میں تو بعد میں دیکھا جب عالم بنے. اب جملے پہ غور کیجئے. آپ موحد ہیں، ہم مومن کا بھی موحد ہیں، ایک اللہ کے پرستار ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی جماعت کا. توجہ سے سنیے. اور جب کسی کا اختلاف نہیں تو قرآن پاک وہ اوتھینٹک کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی زاویے سے شکوک و شبہات کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہے، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فیہ، لا شک فیہ، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور آپ سنیے، شک نہیں کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے ہدی للمتقین، تم تقوی والے ہو اور ہدایت بنے گی تیرے لیے یہ کتاب. واہ، تم کو موحد نہیں، تقوی والا موحد کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے اب فرمایا، سنو موحدو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ہے کسی کو اختلاف اس میں کہ اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ کسی کو اختلاف؟ چلیے اب نہیں ڈرے آپ، الحمدللہ. مخلوق سے مت ڈریے، اللہ سے ڈرے آپ، الحمدللہ. نماز پڑھنے آئیے، ڈرنے کی دلیل ہے. ایمان تو نماز سے پہلے بھی آپ کے پاس تھا، گھر میں بھی تھے تو نماز آپ کے پاس ایمان تھا. ایک مسجد میں جو آپ آئے ہیں وہ ایمان کے بعد جو آپشن ہے تقویٰ کا، اس بنیاد پر آئے کہ اگر ہم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل پہ مہر لگا دیتا اور ہمارے کو جہنم دے دیتا. یہ سب یہ ڈر ہے، یہ خوف سے. اچھا کیسے ہوگا نماز پڑھنا؟ ہمارے اوپر ایمان کا بیس. توجہ دیجیے گا. اور اس کے بعد فرما رہا ہے وَابْتَغُوا. اچھا جملے پہ غور کریں تو اتنا عجیب لطف آئے گا اور عظیم لطف آئے گا. کیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الی اللہ نہیں کہا، یہاں پر اللہ تک تقوی حاصل کرو نہیں کہا. غور کریں آپ، وسیلہ کی اہمیت کو سمجھیے، وسیلہ کی اہمیت کو سمجھیے. تقوی کا دعویٰ تو پوری
پوری کائنات کا آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی امتیوں نے کیا ہے اور کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. لیکن ذرا دیکھیے وسیلہ کے وابتغوا الوسیلہ نہیں فرمایا اللہ نے, وابتغوا الیہ بیچ میں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الیہ الی اللہ نہیں فرمایا, وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور تلاشو وسیلہ کو نہیں, اور تلاشو اللہ تک. واہ بڑا اچھا جملہ ہے. اور تلاشو اللہ تک, اب کہا ہے آگے وسیلہ. کچھ سمجھے آپ جملہ؟ وہ اللہ اللہ کا نعرہ لگانے والوں دیکھو اللہ پہلے ہے تیری نگاہ میں, تو اللہ کے جسٹ بعد بھی وسیلہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلۃ, تلاشو اللہ تک وسیلہ. اللہ تک صرف نہیں ہے, وسیلہ تلاشو. اللہ تک دی اینڈ نہیں ہے, وسیلہ تلاشو. وابتغوا الیہ دی اینڈ نہیں ہے, وابتغوا الیہ آیت مکمل نہیں ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو اب پارہ نمبر 24 اور پارہ نمبر 26 کی پارہ نمبر 24 کی آیت کے ذریعے سے ایک آیت لاتے ہیں. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کس نے کہا کافی نہیں ہے؟ چائے اور کافی پی کر کے کافی کر, عجیب بات ہے. کس نے کہا ہے کافی نہیں ہے؟ اللہ بتائیے تو کون سی کتاب میں ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ ارے جب کوئی مطلب اپوز فکر آپ کے پاس آئے تب نہ اس کا دفاع کرو گے, ڈیفینس کرو گے. اب ہم کسی نے کہا ہی نہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے, تو پھر آپ کہیں کو زبردستی گھسڑ رہے کہ اللہ کافی نہیں ہے. اللہ کافی ہے, لیکن جب اللہ کافی ہے تو اللہ کیسے کافی ہے, کس طرح کافی ہے, یہ پوری چیز دیکھنی ہوگی. کہ ایک کافی اللہ, تو نے خود کہا تقوی حاصل کرو, اور کافی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کافی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی جو سمجھ میں نہیں آتی اور سمجھانے کی بھی نہیں ہوتی, مانی جاتی ہے. الف لام میم مت سمجھنا, پڑھ لینا, مان لینا. حامیم عین سین قاف, پڑھ لینا, مان لینا ہے قرآن. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھی جاتی ہے, مانی جاتی ہے, ڈسکس نہیں کی جاتی, اس کی میننگ کو نہیں تلاشا جاتا. ایمان کتنا بڑا اسٹیٹس آپ کے پاس ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تقوی مکمل ہونے کے باوجود, باپ رے باپ, اور کریں آپ یہ پورا. اب ذرا کہیے تو کہ اللہ کافی نہیں ہے. اللہ کافی نہیں, وہ ایک آیت کو لے کر کے اللہ کافی نہیں ہے. 6666 آیت پر ایمان لانے کا دعویٰ, اور الیس اللہ بکافٍ عبدہ صرف تلاوت کر کے یہ کون سا دعویٰ ہے؟ خود اپنے دعویٰ میں آپ جا رہے ہیں. اللہ کافی ہے یہ ایک آیت سے ثابت ہے. دوسری آیت دیکھ, وہ کافی اللہ فرما رہا ہے, اے ایمان والو. ہمارے ایمان میں تو پتہ نہیں کمزوری کیا ہے, کیسے ہے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ جس کو مومن کہتے ہیں, خدا کی قسم اس کا ایمان کمزور ہو ہی نہیں سکتا. تو اب تھوڑی دیر کے لیے تو اس آرڈر میں, اس اللہ کے حکم میں زبردستی بھی تو آ جاؤ نا یار, کہ اللہ پاک نے ہمارے کو کہا, زبردستی بھی تو آ جاؤ. حالانکہ آ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا ایمان بھی آپ سمجھ رہے ہیں کتنا ہے. ابھی جائیں گے آپ, کھانا وقت پر نہیں لگے گا تو بہو کو ڈانٹ دیں گے, بیوی کو ڈانٹ دیں گے, بیٹی کو ڈانٹ دیں گے. نماز پڑھ کے گئے, اثر کچھ ہوا, ارے آپ خود جاؤ نا کچن میں برتن لا کر کے سجاؤ نا. خالی بولو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنا کام کرتے تھے. خالی بولو گے, تقریریں کرو گے, باتیں کرو گے, سلام کرنا سنت ہے. خالی باتیں کرو گے نہیں, تم کو بھی کرنا ہے. تب جا کر کے قول اور فعل میں ایکول جب ہوگے تو پھر واقعی ایمان کامل اور تقوی کامل. تو عبد القادر نصحی غلام عبد القادر ضرور بن جاؤ گے انشاءاللہ. توجہ دیجیے گا. تو اے ایمان والو, رب کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ کو مان لو اور کہو کہ مجھے مولا کہہ رہا ہے. حالانکہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ تم آ سکتے ہو اس کیٹیگری میں, یا ہم خود آ سکتے ہیں اس کیٹیگری میں. اس کے بعد ایمان کامل بھی, اور اس کے بعد اتقوا اللہ, اے اللہ سے ڈرنے والو, یا اللہ سے ڈرو. ڈر بھی گئے تو ایمان بھی آپ کے پاس آ گیا, عمل صالح بھی آ گیا جو تقویٰ کی روحانیت ہے. عمل صالح بھی آ گیا. اب اس کے بعد خاموش نہیں ہے کہ اب جو چاہو کرو. ایک جملہ بار بار کہتا ہوں نا کہ مطلب عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت مل گئی, لیکن خدا کی قسم کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑا ہو. تم تو پتہ نہیں نماز چھوڑ کر کے پیروں کے سامنے بہانہ کرتے ہو, نیند لگ گئی تھی. ارے خدا سے ڈر بندے, اللہ کی عبادت ہے تیرے اوپر فرض. بندے
سے کیوں بہانے بازی کر رہا ہے؟ وہ علیم بذات صدور، اندر کی حالتوں کو جاننے والا ہے، تو ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ خدا اسکرین کی طرح تیری بدعمالیوں کو ظاہر کر دے گا، ڈیلیٹ اور فارمیٹ کی ہوئی کو بھی ری کر لے گا، وہ اللہ، اس کی شان ہے۔ تو بندو، یہ سب جو ٹیکنالوجی دکھا رہا ہے نا، وہ تیری حیثیت سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ جو ٹیکنالوجی ایجاد کر رہے ہیں اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ کیسا ہوگا، اس کے پاس کیسا موبائل ہوگا، کیسا اسمارٹ ہوگا پہلو، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ 4GB نہیں، GB کی ساری دنیا کی حد کے بعد کی جو حد ہوگی وہ بھی اس کے پاس ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ غور کر رہے ہو؟ تو اے ایمان والو اور اے تقوی والو، اب اس کی تفصیل کرو تو اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے کلمہ پڑھنے والو، نوٹ کیجئے گا اس لفظ کو بھی بہت بدنام کیا گیا ہے۔ کلمہ کی بنیاد پر اتحاد ہو جانا چاہیے، کلمہ کی بنیاد پر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ارے کلمہ کی بنیاد اگر ہوتی تو اللہ پاک کا یا ایھا الذین آمنو اس کے بعد ختم، ساری آیتیں ایسے ہی فرماتا یا ایھا الذین آمنو، نہیں، اتقوا اللہ۔ کلمہ کی بنیاد صرف اتحاد کا سبب نہیں، تقوی بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنا ہو تو وسیلہ لاؤ، وسیلہ تلاشو، اللہ پاک نے کہا وسیلہ تلاشو، اللہ پاک نے کہا۔ کیا ہے وسیلہ آپ کے پاس؟ ہم کچھ نہیں پوچھتے آپ سے، وسیلہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ایمان اور عمل صالح لانا نہیں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایمان اور عمل صالح اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایمان بھی ہو گیا تیرے پاس، تقوی بھی تیرے پاس آ چکا، عمل بھی آ چکا ہے، نیکیاں بھی آ چکی ہے، برائیوں سے بچنا بھی آ چکا ہے۔ یہ دو بھی چیز تم نے پیش کر دیا، تیسری چیز پیش کرو، وہ ہے وسیلہ۔ تیسری چیز لاؤ، وسیلہ۔ ہاں، اب جو کچھ بھی آپ کو پیش کرنا ہے وہ تیسری چیز ہونا، وہ تیسری چیز ہونا۔ دوسری آیت نے ہم کو یہی آیت کے ذریعے سے یہی آیت ہم کو لایا، پازیٹو نظریہ رکھو تو نگیٹو کی توضیح آٹومیٹک ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں، بے شک مثبت آیتیں بھی ہیں اور منفی آیتیں بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثبت منفی کو رد کرنے کے لیے ہے یا منفی آیتیں مثبت کو رد کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ پازیٹو نگیٹو کو رد کرنے کے لیے، نگیٹو پازیٹو کو رد کرنے کے لیے نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ذاتی عطائی، یہ سارے تفصیلات ہیں ان کی، توجہ دیجیے گا۔ تین چیز اللہ پاک نے کہا، ایمان والو، تقوی والو، وسیلہ تلاش کرو، اور آگے دو چیز اور ہے، وہ اس کو کبھی پھر ہم صرف وسیلہ پر بار بار جو یہ جملہ دے رہے ہیں۔ اب اگر اللہ پاک کے بندو وسیلہ تلاش کرنے میں ہم نے آپ کو اختیار دیا، کیا وسیلہ لے گئے اللہ کے پاس؟ کیا وسیلہ لے گئے؟ تم نماز نہیں پیش کر سکتے، تم حج اور زکات پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو کہہ دیا ہے کہ تم نے تقوی اور ایمان یعنی ایمان اور عمل پیش کر چکے ہو۔ اب تیسری چیز لاؤ، تیسری چیز لاؤ۔ میں اصل اس حدیث پاک پر قربان جاؤں۔ بخاری شریف میں اتنی لمبی حدیث کوئی نہیں ہے، نوٹ کیجئے گا۔ بخاری شریف 7563 حدیثوں میں آپ دیکھیے تو اتنی لمبی حدیث کوئی نہیں ہے جس حدیث میں میدان محشر میں مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے شفاعت والی حدیث ہے۔ اتنی لمبی حدیث کوئی نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو پیش کیا گیا۔ آدم کے پاس امت گئی، آدم کے پاس، اچھا امام بخاری بھی غور کرے، آپ ہو جانا چاہیے کہ یوں ہی دیکھیں، یوں ہی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جس کو عربی میں بولتے ہیں قس علی ھذا البواقی، باقی باتوں کو اسی پر قیاس کر لو، لیکن نہیں، آدم سے لے کر ہر ایک کے اسٹیٹس کو بیان کیا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو آپ ہم سب ساری امت ان کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد کہیں گے انت مسجود الملائکہ، اے آدم آپ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ اپنے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو آرڈر کیا کہ وہ آپ کو سجدہ کرے گا، یعنی بتانے چاہے کہ آپ عظمت والے ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، ہمارے لیے ریکویسٹ کر دیجئے نا اپنے رب کی طرف۔ واہ، جملے پہ غور کر رہے ہیں، ہمارے لیے ریکویسٹ کر دیجئے اپنے رب کی طرف۔ ارے رب اپنی شان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، پھر بھی آپ ڈائریکٹ جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہو۔ یہاں تو کہیں نہیں دکھ رہا ہے، بتاؤ کون سی مسجد میں ہے اللہ، کون سی جگہ ہے اللہ؟ وہ میدان محشر میں تو اپنی شان تجلی ربانی کے ساتھ
جلوہ گر ہے اپنی شان کے ساتھ، بے کیف بے جہت شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جائیں ڈائریکٹ آدم کے پاس گئے، اور آدم نے بھی کہا نہیں آج میں نہیں، آج میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ، میرے علاوہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ علاوہ کہہ دیے تو کچھ تو بھی ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں، علاوہ کے ساتھ فرماتے تو الی نوح، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں آدم علاوہ کے پاس چلے جاؤ، اتنا بولیے کافی ہے، لیکن آپ پتہ کیوں دے رہے ہیں نوح کا پتہ کیوں دے رہے ہیں؟ نوٹ کرنا ایمان اور عمل صالح والوں۔ تیسری چیز اللہ کو چاہیے، اور تیسری چیز کون سی اہمیت کی چیز ہے، اس کے اسٹیٹس کو سمجھو، ایزی مت لینا وسیلہ کو، بہت بڑا مقام ہے وسیلہ کا اسلام میں۔ ایمان اور تقوی کافی نہیں تھا تیرے لیے، وسیلہ لاؤ، اللہ پاک کا آرڈر ہے۔ آدم نے کہا نوح کے پاس جاؤ، نوح بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے نوح کو کہا انت نجی اللہ، ارے آپ تو وہ ہیں کہ ساری دنیا کو غرقاب کر دینے والا تھا اللہ تعالیٰ، آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، نجی اللہ ہے آپ، نجی اللہ ہے۔ لیکن آدم وہ اپنے اسٹیٹس کو نہیں، اپنی عظمت و برتری کو نہیں کہہ رہے ہیں آج میں نہیں۔ تیسری چیز کا محسوس کرو آپ، آج میں نہیں، جاؤ میرے علاوہ کی طرف۔ ابراہیم کے پاس کیسے آ کر کرے آپ کو تو نمرود سے بچایا، آپ تو خلیل ہیں اللہ کے، یہ سب آپ کو سارا گنا رہے ہو، سارا گنا۔ اس بچے سے پوچھ، ماں سے پیسہ لینا ہو، ممی آپ تو بڑی اچھی ہیں، آئی لو یو، آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ ہو، اچھا کیا بات ہے، کچھ لینا ہے، ہاں تو بول لیں ڈائریکٹ، اتنا کہے کو تمہید کر رہا۔ ایسے ہی آپ کہہ رہے ہو ان اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبیوں کو کہ آپ، لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں۔ تیسری چیز لاؤ، نوٹ کرنا، تیسری چیز لاؤ۔ وہ بھی کہہ دیے جاؤ، یہاں تک کہ آپ عیسیٰ کے پاس آ گئے۔ ارے آپ تو اللہ کے ایسے بندے، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے کلمہ ہے، اس کے یہ ہے، آپ پر تو فیضان ہے، آپ کو تو یہ بتایا وہ کیا۔ عیسیٰ نے بھی کہا نہیں۔ تیسری چیز میں نہیں، تو اب یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں جاؤ، اذهبوا الی غیری، بس میرے علاوہ کی طرف چلے جاؤ، میرے علاوہ کی طرف چلے جاؤ۔ ہے ہمت آپ کو کسی بھی نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ بتائیے آپ، نبی کے ساتھ سے مراد نبی کھڑے ہو اور وہاں پر کہہ دیں آپ ہٹیے، آپ سے نہیں ہو رہا نا تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہے ہمت آپ کو؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے یہ جملہ کہا ہے ہمت آپ کو کہ آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ارے میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، میرے پاس حج بھی ہے، زکات بھی ہے، میرے پاس پہاڑ ہے عمل کے، میرے پاس 70 مرتبہ گیا ہوں میں عمرہ کرنے کے لیے، ڈائریکٹ گھسا ہوں میں، کنجی میرے پاس تھی، یہ سب میرے پاس ہے، میں جاتا ہوں، ان سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ ہے ہمت؟ آپ کہو گے ایک دم ہمت نہیں ہے، ارے ان کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں، ان کے بازو کی کیا بات ہے، دھول کے برابر بھی نہیں ہم، یہی کہو گے آپ؟ وہ سارے نبیوں نے، اور ان کی جگہ پر آپ بھی نہیں ہو سکتے، وہ سب نے کہہ دیا ہے۔ اب سمجھو تیسری چیز کیا ہے۔ اب پارہ نمبر 15 سنو، سورہ بنی اسرائیل سنو، مزہ آ جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب آپ کو آپ کا رب ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جس مقام کو محمود کہا جاتا ہے، یعنی اولین اور آخرین رب کی نہیں آپ کی تعریف کریں گے یہاں پر۔ یحمدہ الاولون والآخرون، اول بھی پاسٹ میں گزری ہوئی ساری مخلوق، قیامت تک کی ساری مخلوق آپ کی حمد بیان کریں گے، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام کو مقام شفاعت کہا جاتا ہے، مقام شفاعت کہا جاتا ہے۔ سمجھے تیسری چیز، ایمان کام نہیں آئے گا، نوٹ کرنا، تقوی کام نہیں آئے گا، یہ تیسری چیز کام آئے گی، یہ تیسری چیز کام آئے گی اگر تو نے ایمان کو، اور اگر تو نے عمل صالح کو، صرف یعنی عمل کو اور ایمان ہی کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے لاجک میں بیس بنایا تو کام نہیں آئے گی۔ ایمان اور تقوی کی عظیم شاہکاریت کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم آپ کو عطا کریں گے ایسا مقام جس مقام پر سب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مجھے نہیں میرے حبیب کی تعریف کر رہے ہیں، میرے حبیب کی تعریف کر رہے ہیں۔ یحمدہ الاولون والآخرون، یحمدک الاولون والآخرون، آپ کی سب تعریف کریں گے، حمد بیان کریں گے، اول بھی اور آخر بھی۔
کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں لینا کہتے, وہ نہیں لینا کہتے, یہ کہتے والی دنیا ختم کرو یار. وسیلہ یہ وہ تیسری چیز ہے جو آپ کی دونوں چیز کی نورانیت کا نام, آپ کی دونوں چیز کی مقبولیت کا نام. ایمان کی مقبولیت یہ ہے وسیلہ, تقوی کی مقبولیت یہ ہے وسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں. یہ تو ہوا محمد الرسول. خلق میں ان سے اعلیٰ, ان سے افضل کوئی بھی وسیلہ نہیں. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ عمل کی جب سب سے اعلیٰ کوالٹی نماز, حج و زکات, یہ سب کو ایک طرف کر دیا تو اب عمل کی کوئی کیٹیگری آپ بدلاؤ اللہ کی بارگاہ میں. اچھا قرآن کی مختلف آیتیں پڑھ دو. اب میں کہیں پر بھی آیت پڑھتا ہوں, اللہ پاک جب بھی یہ کہتا ہے بندے کو کہ مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو, مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو کہ میں تجھے مقبول بنا لوں, محبوب بنا لوں, اس قسم کی جہاں کہیں بھی آیت ہو تو جانتے ہیں ہر جگہ اللہ پاک نے یہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو, ٹھیک ہے حج کرو, ٹھیک ہے زکات کرو. نہیں کہا اگر تم مجھے محبوب رکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پاس جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں دیکھیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو, اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو, جاؤ غلامی مصطفیٰ اختیار کرو. سورہ اعراف کے آیت نمبر 158 میں آپ دیکھیے, ہدایت چاہتے ہو واتبعوها, ان کی اتباع کرو. مطلب سب جگہ آپ دیکھیے تو مقبول بننے کے لیے اپنے سلیکٹڈ اور محبوب بندوں کی اتباع کرنے کہا گیا. عمل پر اختیار نہیں دیا گیا یہ کرو وہ کرو وہ کرو, اپنے ذاتی طور پر لاؤ میرے پاس جو بھی عمل ہو نیک عمل ہو. نہیں, سب جگہ کہا گیا مقبول بندوں کی بارگاہ سے انسلاک قائم کرو, ربط قائم کرو. یہ ہے ہدایت کرا, یہ ہے محبوبیت کرا. پورے قرآن کو آپ اٹھا لیجیے کہیں پر بھی, یعنی آپ کہیں پر بھی تحبون اللہ, اقیموا الصلاۃ, تحبون اللہ, حجو, کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کو پیار کرنا چاہتے ہو نماز قائم کرو, اللہ کو پیار کرنا چاہتے ہو حج کرو, زکات دو. نہیں نہیں نہیں, کچھ نہیں. جہاں پر بھی دیکھا اللہ 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 چاہیے, اللہ چاہیے, جا اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں, مطلب بندے کی بارگاہ میں جانے کہا گیا. اور آپ کو تو یہ فلسفہ سورہ فاتحہ ہی سے زندگی بھر تک مل جانا چاہیے. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا, نماز حج زکات کی نہیں, ان لوگوں کی راہ جو تیرے مقبول بندے ہیں, نبی ہے, صدیق ہے, شہداء ہیں, صالحین. اب بھی آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے جذبات نہیں, یہ میرے جذبہ صادقہ تھے, یہ میری عقیدت نہیں, یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ تھا. اور اس کو اگر آپ فالو نہیں کرو گے تو ہماری نہیں, کسی کی نہیں, آپ کی تباہی ہو. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ 4 چیز بننا, 5واں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے. کنز العمال کی روایت ہے 4 چیز بننا, اغدو عالما او معلما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو عالم بننا, یا عالم سے محبت کرنے والا بننا, یا عالم کی صحبت میں رہنے والا بننا, یا عالم کی بات سننے والا بننا. 5واں مت بننا کہ ہلاک ہو جاؤ. اور عالم سے مراد یہ فالتو سب نہیں ہے, وہی اللہ کے ولی مراد ہے. اللہ کے, کیوں کوئی بھی ولی بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا. جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے تو ولایت کی ابتدا ہوتی. علم نورانیت کا نام ہے, اور نورانیت تو ولایت کی مطلب یہ کہ اثاثہ ہوا کرتا ہے, ان کی پونجی ہوا کرتی ہے. اس لیے سلطان الاولیاء جس طرح تمام انبیاء کرام نے, اب اختتامیہ جملہ, تمام انبیاء کرام نے وسیلہ عظمیٰ کی حیثیت میدان محشر کی ہولناکیوں میں بتا دیا کہ سنو میں نبی ہو کر کے آج تم لوگوں کا عظمیٰ وسیلہ نہیں بنا. نوٹ کریے گا, پاس بعد الموت کا تصور ہے, مرنے کے بعد کا تصور ہے, وہاں نہیں بنا. آج اگر کوئی ہے تو وہ رسول اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر آنے کے بعد رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے کے پاس چلاؤ, کیونکہ اب کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. تیسرا تو یہی ہے, تیسرا تو یہی ہے. اللہ والا, ایمان والا, تقوی والا, تیسرا یہی ہے. اس لیے کہیں نہیں بھیجا اور کہا انا لہا, میں ہی ہوں, میں ہی ہوں, میں ہی ہوں. اور کہاں تھے؟ ادھر ادھر کیوں گئے, ادھر ادھر کیوں گئے تھے؟ میں ہی ہوں. ایسے ہی باس بعد الموت وسیلہ عظمیٰ محمد رسول اللہ, نبیوں میں سب سے اعلیٰ وسیلہ محمد رسول اللہ, ولیوں میں سب سے اعلیٰ وسیلہ سلطان الاولیاء ہے, غوث اعظم ہے. جو ولی قبل ہے یا بعد ہوئے
یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ وہ شان ہے سلطان الاولیاء کی۔ اس لیے پیارے صحابہ اور تابعین کے بعد اگر درجہ دیکھنا ہو وسیلہ عظمیٰ کے باب میں تو شان محبت سے دیکھو، غوث پاک نظر آئیں گے، عبد القادر جیلانی نظر آئیں گے۔ یہ تصور میں آپ کو جینا ہے اور وسیلہ کا قائل رہنا ہے، نئے لینا کہتے یہ لینا کہتے یہاں ہے ایسا وہاں ہے ویسا نہیں۔ اب تو اتنی تفصیل سے میں نے قرآن پاک کی وضاحت کر دی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اس عظیم الشان کڑی اور اس سلسلۃ الذہب میں ہمیشہ کے لیے پیرو دے، محبت کی دنیا کو آباد رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، وسیلہ عظمیٰ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے، یا اللہ سلطان الاولیاء کے وسیلے سے ہم سب کے نیک اور جائز تمناؤں کو پوری کر دینا مولا۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا موحد رکھنا مولا، سچا پکا توحید اور رسالت پر گامزن رکھنا مولا۔ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، جہاں کہیں بھی جس طرح سے بھی ہمارے خاندان اقربا اعزاء کے لوگ جی رہے ہیں مولا انہیں اچھی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ولایت کا بھی قائل بنا، نبوت کا بھی قائل بنا۔ یا اللہ ہمیں محبت کا قائل بنا، جو بھی تیری بارگاہ کی سرخرویت کا ذریعہ ہو، ضامن ہو مولا ہمیں ان کی بارگاہ کا قائل بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھو۔